کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ روزمرہ کی ایک نمک جیسی معمولی سی چیز ہماری زندگیوں، ثقافت اور تاریخ میں کتنی اہمیت کی حامل ہے؟ آج ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنی ایک نئی سیریز چھوٹی چیز بڑی کہانی میں، جہاں ہم جانیں گے عام روزمرہ کی اشیاء کی ایسی دلچسپ داستان جو سن کر آپ ضرور ہوں گے حیران۔ نمک ہمارے کچن میں ذائقے کا وہ جزو ہے جس کے بغیر ہر ہانڈی پھیکی پڑ جائے، لیکن نمک صرف زبان کے ذائقے کے لیے ہی نہیں، صحت مند زندگی کے لیے بھی ضروری ہے۔ سوڈیم اور کلورائڈ کا یہ امتزاج ہماری نروز کے سگنلز کو چلاتا ہے، مسلز کو ہلاتا ہے اور باڈی کے فلوئڈز کے بیلنس کو برقرار رکھتا ہے۔ اس لیے روزانہ 2000 ملی گرام نمک کو اپنی خوراک میں شامل کرنا ضروری ہے، جس کی کمی یا زیادتی دونوں جان لیوا ثابت ہو سکتی ہیں۔ ہمارے جسم میں سوڈیم کی کمی ہائپونیٹریمیا کہلاتی ہے، جس کے سمپٹمز میں شامل ہے ویکنس، ہیڈ ایک یا شدید دماغی سوزش جو سیجرز، کوما یا موت کا سبب بن سکتی ہے۔ خیر، بہت ہوئی خطرناک باتیں۔ اب آئیے ایک دلچسپ ہسٹوریکل فیکٹ کی طرف۔ اس حقیر سے دکھنے والے نمک کی قدر کبھی سونے اور چاندی کے برابر ہوا کرتی تھی۔ جی ہاں، رومن امپائر میں رومی فوجیوں کو تنخواہ نمک کی صورت میں دی جاتی تھی، جسے سیلیریم بولتے تھے، اور اسی سے لفظ سیلری نکلا ہے۔ نمک کی یہ قدر اس وجہ سے تھی کہ یہ ایک نایاب کموڈٹی تھی جسے دوسرے علاقوں سے ٹریڈ کے ذریعے امپورٹ کیا جاتا تھا، اور اس لیے بھی کہ ریفریجریشن کی ایجاد سے پہلے گوشت کو پریزرو کرنے کا یہی ایک طریقہ تھا۔ دنیا بھر میں نمک کی کئی اقسام پائی جاتی ہیں: راک سالٹ، سی سالٹ، ہمالیئن پنک سالٹ، کالا نمک، کوشر سالٹ، فلیک سالٹ وغیرہ۔ ان میں سے ہر ایک کا اپنا ذائقہ، منرل کانٹینٹ اور استعمال کا طریقہ ہے۔ نمک نے ہماری کوزین کے علاوہ انسانی تاریخ اور جغرافیے پر بھی اپنے اثرات چھوڑے ہیں۔ ایک طرف فرانس میں سالٹ ٹیکس نے انقلاب کو جنم دیا، تو دوسری طرف گاندھی جی کی سالٹ مارچ انگریز سامراج کے خلاف بغاوت کا نعرہ بنی۔ آسٹریا کے شہر سالزبرگ کو ہی لے لیں، جس کے نام کا مطلب ہے نمک کا قلعہ، کیونکہ اس کی بنیاد وہاں رکھی گئی تھی جہاں نمک کی کانیں ہوا کرتی تھیں۔ اور ایک زمانہ تھا کہ افریقہ میں ٹمبکٹو سے لے کر دریائے نیل کے ساحلوں تک تجارتی راستوں پہ سونا اور نمک ایک دوسرے کے ہم سفر ہوا کرتے تھے۔ نمک کی قدر جاننے کے لیے اور دور کیا جانا، ہماری اپنی زبان اردو میں اسے وفاداری جیسے قابل قدر جذبے سے منسوب کیا جاتا ہے۔ جو اس کا حق ادا کر دے، گویا اس نے نمک حلال کر دیا۔ نمک سے ہمارے رشتے کی گہرائی کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ یہ دنیاوی اہمیت کے ساتھ ساتھ روحانی مقام بھی حاصل کر چکا ہے۔ اسے یہودیت میں خدا کے ساتھ کیے گئے دائمی وعدے کی علامت سمجھا جاتا ہے، جبکہ ہندو ثقافت میں اسے پوترتا اور رکشا کے لیے گھروں اور مندروں میں رکھا جاتا ہے۔ جاپان میں شنتو عبادت گاہوں کی دہلیز پہ نمک کی ڈھیریوں سے بری بلاؤں کو ٹالا جاتا ہے، اور کیتھولک چرچ میں ہولی واٹر میں اسے گھول کر بلیسنگز سے نوازا جاتا ہے۔ تو اگلی بار کھانے میں نمک کی کمی کی شکایت کرتے ہوئے یا اپنے پکوان پہ حسب ذائقہ اسے چھڑکتے ہوئے دھیان رکھیے گا کہ اس نمک کے ہر دانے میں بھری ہے انسانی تاریخ اور ثقافت کی وہ داستان جس کا لطف آج تک آپ بغیر سوچے سمجھے ہی لیے جا رہے تھے۔